ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے میں آپ کی پریشانی کا حل بتلاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتے ہوئے۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ کہتے۔ حضرت صاحب میں آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، میرے نوجوان اسلامی بھائی بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود و سلامی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، گندے لطیفے سب چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا پھر جب مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے، مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی؟ ایک تو بدن ہے اور دوسرا بدن کے اندر روح ہے۔ کیا ہے؟ بدن نظر آتا ہے لیکن روح نظر بغیر دیکھے روح پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بغیر دیکھے روح پر ایمان رکھ رہا ہے تو رب پر ایمان کیوں نہیں رکھ رہا؟ روح پر ایمان کیسے ہے؟ اب یہی کہو گے حافظ صاحب بدن میں جو حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہی ہے۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بدن ویسے کا ویسے ہی ہے، حرکت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے بدن میں سے روح نکل گئی ہے، اس لیے یہ ڈیڈ باڈی ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بدن کے اندر حرکت کس وجہ سے ہے؟ جب بدن کے اندر حرکت روح کی وجہ سے ہے تو ساری کائنات میں حرکت رب تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ تیسری بات سنو، روح کو آپ کہیں مقید نہیں کر سکتے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، پاؤں میں ہے، آپ اس کو کسی جگہ مقید، بلکہ روح پورے بدن کے ہر روئیں کے اندر موجود ہے۔ ایک روح ہے پورے بدن کے روئیں میں موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟
پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے، ہاتھ کو کانٹا چبھتا ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ڈسٹنس کافی ہے، لیکن روئیں کے اندر موجود ہے۔ ارے اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے کیا ہے؟ اس کی 3 ضروریات ہیں۔ کتنے جی؟ کون کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ کتنی ہے جی؟ ایک سیاسی پارٹی نے نعرہ بھی لگایا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا۔ یہ ضروریات ہیں ہمارے بدن کی۔ بدن کو اگر روٹی نہیں ملے گی تو اپسیٹ ہو جائے گا، لباس نہیں ہوگا تو گرمی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جتنا مرضی بندہ تھکا ماندہ ہے دن بھر کام کر کے تو رخ اپنے گھر کی طرف کرتا ہے۔ آپ کو میں پی سی ہوٹل کے اندر ایک کمرہ لے کے دے دوں، آپ کو پی سی ہوٹل کے کمرے میں وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو اپنی کچی جھگی کے اندر سکون ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا، جب بندہ تھکا ماندہ ایکسپائر ہوا ہے، رخ کرتا ہے گھر کی طرف، گھر میں جا کے سکون ملتا ہے۔ اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو کہاں سکون ملے گا؟ تو 3 چیزیں کون کون سی؟ روٹی، کپڑا اور اب ایک بندے کے پاس تینوں چیزیں وافر مقدار میں ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں نا پڑولے ہوتی ہیں، سال کی پوری گندم، سال کے چاول اور جناب یہ چیزیں وغیرہ پورے سال کا راشن ہے، روٹی کی کمی نہیں۔ کپڑے بھی ٹرنکوں کے ٹرنک بھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی بے شمار، اور مکان بھی کئی مرلوں میں، اور کتنے مکانات موجود ہیں۔ روٹی بھی وافر مقدار میں ہے، کپڑے بھی ہیں اور مکان بھی ہے۔ اب سکون آ جانا چاہیے لیکن آتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس بڑے بندے آتے ہیں، حافظ صاحب دعا کرو میرا اپنا مکان ہو جائے نا، مجھے سکون آ جائے، میرے گھر میں اے سی لگ جائے بس سکون آ جائے، مجھے موٹر سائیکل مل جائے مجھے سکون آ جائے، میری شادی ہو جائے سکون آ جائے، میرے بچہ ہو جائے سکون آ جائے۔ میں نے کہا یار جن کے پاس سب کچھ ہے کیا ان کو سکون ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں، میری ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، حضرت صاحب ایسے بندے کروڑ پتی، ارب پتی، دولت کا پتہ ہی نہیں، مکانات، کپڑے بے شمار، لیکن اس قدر پریشان ہیں کہ یقین جانو ان کی پریشانیاں سن کے میں بھی پریشان ہو جاؤں کہ اتنی بڑی پریشانیاں۔ وجہ کیا ہے؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر حکومت تینوں چیزوں کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے لیتی ہے، روٹی، کپڑا، مکان یہ حکومت دے گی آپ کو، لیکن وہاں پر خودکشی کی ریشو اتنی بڑھ گئی کہ حکومت کو تنگ آ کر سوئسائڈ سینٹر بنانے پڑے، خودکشی کے مراکز، کیونکہ ایک بندہ اپنی زندگی سے بیزار ہے، ٹرک کے نیچے آ کے چھلانگ لا کے خودکشی کرتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوئسائڈ سینٹر بنا دیتے ہیں، جو مرنا چاہتا ہے آ جائے، یہاں پر گولی کھا کے مرنا چاہتا ہے گولی بھی موجود ہے، فائر مار کے مرنا چاہتا ہے تو وہ بھی موجود ہے، اور دیگر سہولتیں موجود ہیں، جیسے مرنا چاہتا ہو مر جاؤ۔
یا تینوں چیزیں وافر مقدار میں ہیں، اب کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ اب تو سکون آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تینوں چیزوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جتنی دیر روح کو غذا نہیں دو گے چین نہیں آئے گا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ بڑا اپسیٹ ہے، پریشان ہے، خفتہ حال ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ ارے نہ کوئی چیز اندر گئی ہے نہ باہر آئی ہے، سکون کیوں آ گیا ہے؟ ارے پتہ چلا یہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کو چین آ گیا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے چین آ جاتا ہے، سرکار کا ذکر سنتا ہے چین آ جاتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے چین آ جاتا ہے۔ ارے راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک طرف کرتا ہے چین آ جاتا ہے۔ ارے ماں باپ کی قدم بوسی کرتا ہے چین آ جاتا ہے۔ ارے کسی غریب کو مدد کرتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کو دوائی لا کے دے دیتا ہے۔ ایک بندہ غریب آدمی چلا رہا ہے تکلیف سے، اٹھا کے جا کے ٹیکا لگوا دیتا ہے، اس کو چین آ جاتا ہے، اس کو ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ ارے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جتنی دیر تک روح کو غذا نہیں دو گے چین۔ ایک بات دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں، دکھ کے ساتھ آج 24 گھنٹے ہمارا بھاگ دوڑ یہ جسم کی ضروریات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے، کبھی روح کی غذا کے لیے بھی کچھ وقت نکال رہا ہے کہ نہیں نکال؟ یاد رکھو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ سکون چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو، ارے سکون چاہتے ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو، سکون چاہتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھو، ارے سکون چاہتے ہو غریبوں کی مدد کرو، سکون چاہتے ہو ارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، سکون چاہتے ہو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، تمہیں سکون آتا چلا جائے گا۔ اب اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ بڑے غور سے سننی ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے۔ یہ انسان کا بدن ہے نا، اس کو اچھی غذا کھلاؤ گے۔ پہلوان دیکھیں کبھی سدائی گھوٹ کے، بادام گھوٹ کے پی رہے ہیں، ان کا جسم طاقتور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 2 من کا وزن اٹھا لے، 3 من کا وزن اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسم کو جب اچھی غذا کھلاؤ گے تو جسم طاقتور ہو جائے گا۔ کیا میں نے کہا؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو۔ جسم کو اچھی غذا کھلاؤ گے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ اور اگر جسم کو باسی غذا کھلاؤ گے، گندی غذا کھلاؤ گے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں، بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں۔ جسم کو اچھی غذا کھلاؤ گے جسم مضبوط ہو جائے گا اور ایسا کام کر کے دکھائے گا جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے پہلوان دیکھے ہوں گے جو سریے کو ایسے لپیٹ کے سپرنگ بنا دیتے،
صحیح ہے نا؟ جسم کو اچھی غذا کھلاؤ گے، جس کی طاقت بڑھ جائے گی، اور جسم کو خراب غذا کھلاؤ گے تو جسم کی طاقت بالکل اسی طرح سمجھو اپنی روح کو نیکیوں کی خوراک کھلاؤ گے، روح پاورفل ہو جائے گی، اور اگر گناہ کی خوراک گندی کھلاؤ گے یہ کمزور ہوتی چلے جائے گی۔ ارے آؤ اپنے اس روح کو پاورفل کر لو۔ پاورفل کب ہوتی ہے؟ جب بندہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کی روحانی پاور بڑھتی چلی جاتی۔ آپ کہو گی حافظ صاحب روحانی پاور آ گئی، پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہو نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، تمہاری روح جو ہے اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی۔ بھئی روح پاور ہو، پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو سنو پھر فائدہ کیا ہوگا۔ جب روح پاورفل ہو جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی طاقت کا کمال نہیں تھا، یہ روحانی طاقت کا۔ جسمانی طاقت میں آج سے کہتا ہوں میری پلک جھپکنے سے پہلے کھڑے ہو کے دکھا دو، ہو سکتے ہو کھڑے ہو بیٹھ کے دکھا دو، ارے بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ جسمانی طاقت کا کمال نہیں تھا، یہ روحانی طاقت کا کمال تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درس دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ یوں سمجھے موسم کوئی ایسا ہی ہوگا، چادر کی بکل لگائی ہوئی ہے اور درس دے رہے ہیں۔ درس دیتے تھے آپ اچانک خاموش ہو گئے اور سر کو ایسے نیچے کر لیا اور ہاتھوں کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اب کسی کے اندر جرت نہیں کہ پوچھ لے حضرت صاحب خاموش کیوں ہو گئے؟ سب خاموشی سے بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو جب چادر سے باہر نکالا تو آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ہاتھ جب چادر کے اندر گئے تھے تو خشک تھے، باہر نکلے ہیں تو پانی کے قطرے، جیسے میں ٹب کے اندر ہاتھ ڈبو کے باہر نکالوں تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا گیا۔ چند دن گزرے، ایک قافلہ آیا بہت سارے تحفے نذرانے لے کر۔ مریدہ نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی فلاں دن فجر کی نماز کا وقت تھا، ہمارا بحری جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ جب ہمیں اپنی موت سامنے نظر آئی اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، ہم نے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا۔ بس پکارنے کی دیر تھی، دو ہاتھ نمودار ہوئے، انہوں نے ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے لگا دیا۔ ہماری جان بھی بچ گئی، جہاز بھی بچ گیا، مال بھی بچ گیا۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے حضرت صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کر سمندر کا جہاز پکڑ کے کنارے لگا دو، عقل مانتی ہے؟ میں نے کہا بھئی کرامت کہتے ہی اس کو ہاں جو عقل کو عاجز کر دے۔ تیری عقل مانتی ہے؟ انگلی اٹھ جائے ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، انگلی اٹھ جائے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کیا عقل مانتی ہے؟ اشارہ ہو جائے میری نبی کا، پتھر کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ خیر کے عادت کام
عادت کے خلاف، جس کو عقل نہ مانے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اونچی بولو، اونچی بولو یار۔ میں نے کہا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جو ہے وہ دربار میں بیٹھ کر تخت ابلیس لا سکتا ہے تو جو ولیوں کا بھی امام ہے، جو ولیوں کا امام ہے اور مقام کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا جتنی دیر تک میرے قدم کی مہر نہ لگے تو اتنی دیر کوئی ولی اللہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جاننے کے ہے کیسا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جن کا قدم سروں سے اعلیٰ ہے ان کا سر کا مقام کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا اور رب تعالیٰ نے مجھے جام بھر بھر کے دیے، میں نے وہ جام سارے پی لیے۔ جام، یہ دودھ کا گلاس اگر مجھے آپ دو پینے کے لیے، میں سارا پی لوں، پھر اس کو نیچے رکھ دوں تو پیندے میں تھوڑا سا نیچے، اونچی بولو، اس کو بولتے ہیں تلچھٹ، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ فرمایا میں نے سارے جام پی لیے، پھر جب نیچے رکھے تو نیچے جو تلچھٹ بچی نا، بچت نیچے، جھوٹ میری، فرمایا رب تعالیٰ نے وہ سارے ولیوں میں تقسیم کر دی۔ فرمایا یہ ولیوں میں جو کمال دیکھ رہے ہو میری بچے ہوئے چیز کے کھانے کا صدقہ ہے، ارے جنہوں نے بچا ہوا پیا وہ تخت بلقیس لا رہا ہے، اور جس نے جام پیے بھر بھر کے اس کا مقام کیا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا ایک میں چاہتا ہوں مشکل اور حل کر دوں۔ بعض بندے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جو زندہ ہیں ان سے تو مدد مانگ لو، جو پردہ کر گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بابا جی یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اب سنو غور سے، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو موت جسم کو آتی ہے کہ روح کو آتی ہے؟ موت جسم کو آتی ہے، روح کو موت ہے ہی نہیں۔ اگر روح کو موت ہو تو پھر جزا سزا تو ختم ہو گئی۔ کس کو موت آتی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ جب جسم کو موت آ گئی تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ بڑا بڑا پہلوان جو 5-5 من کا وزن اٹھاتا تھا اب مکھی کو بھی اٹھا، جو جسم کو پاورفل بنانے میں لگے رہتے ہیں، ارے موت آ گئی تو جسم کی طاقت، تو روح کو تو موت ہی نہیں، روحانی طاقت کیسے ختم ہو گئی؟ روح کو تو موت ہی نہیں ہے، روحانی طاقت کیسے ختم ہو گئی؟ اگر میں سچی بات کہوں کہ مرنے کے بعد ایک عام بندے کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے؟ سنو، حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میت کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو منو مٹی کے نیچے میت تمہارے چلنے کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن رہی ہے۔ اس کے اوپر پرندہ بیٹھے، اس کو یہ بھی پتا یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں آپ کو آسان مثال دے دوں، قبرستان جاتے ہو کیا دعا پڑھتے ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، السلام علیکم
ایک بندہ کہنا جو انتقال کرتے ہو یا کہنا شرک ہے. میں نے کہا قبرستان جا کے کی کہندے جے. قبرستان میں جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اچھا قبرستان چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں کیوں بابا جی؟ ایسے ہی ہیں. جو بڑا قبرستان ہے وہاں سپیکر سے جا کے کہتے ہو؟ اونچی بولو یار. ایک کنارے کھڑے ہو کے سارے قبرستان والے کو سلام کر رہے ہو اور تمہارا عقیدہ ہے وہ جو 1 میل کے فاصلے پر قبر والا ہے وہ بھی میرا سلام سن رہا ہے. اور اگر عام بندے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ابھی تسلی نہیں ہو رہی میں قرآن کا ایک حوالہ دے دوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے جا رہے ہیں اور آپ کا لشکر ساتھ ہے. جب چونٹیوں کی وادی سے گزرنے لگے تو چونٹی اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث کی بات نہیں کر رہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں کے پاؤں کے نیچے آ کے تم کچلی جاؤ. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرانے لگ پڑے. کس کی آواز سن کے؟ اونچی بولو. آپ یہ بھی جانتے ہو جب لشکر جا رہا ہو کتنا شور ہوتا ہے. اتنے شور کے اندر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں. فرمایا یہ مقتدی کا مقام ہے جو چونٹی کی آواز سن رہا ہے. ارے جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میری بات سچی کرنا ذرا. میں چونٹی کو پکڑ کر آپ کے کان کے اندر داخل کر دوں، پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہی ہے؟ اونچی بولو. اور اللہ کا نبی اتنی دور سے چونٹی کی آواز بھی سن رہا ہے اور یہ بھی سمجھ رہا ہے چونٹی کیا کہہ رہی ہے. ارے اگر ان کا یہ مقام ہے تو میرے آقا گونگوں کی باتیں بھی سمجھ رہے ہیں کیا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک حدیث قدسی کا حوالہ بھی دے دوں. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جو کلام خدا ہو اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک کڑوی سی بات بھی کہہ دوں. آج ہم مستحبات کو اہمیت دیتے ہیں، فرائض کو اہمیت نہیں دیتے. گھر میں چہلم کا ختم ہے، تیاری میں لگا ہے، نماز چھوڑ دی. ادھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی. باہر بندے کھڑے ہیں، اندر نماز جنازہ ہو رہی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں بابا جی غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو جو اندر نماز ہو رہی ہے یہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ ہے. وہ تو ایک بندہ بھی بستی میں پڑے گا، فرض ادا ہو گیا. اور یہاں ہر بندے سے، عاقل بالغ سے سوال ہوگا فرض نماز نہیں پڑھی.
میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میری رہائش ہے مغل پورے میں. ایک ہمارے بڑے محسن، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے گھر والوں نے مجھے فون کیا، حافظ صاحب ہماری خواہش ہے کہ جنازہ آپ پڑھائیں. کہاں ہوگا جنازہ جی؟ کہنے لگے درس بڑے میاں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا ظہر وہاں کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہنے لگے 1:45 بجے. میں نے کہا چلو میں نماز وہیں پڑھ لوں گا، نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھ. حضرت صاحب میں کوئی 1:35 یا 40 کے درمیان جب میں وہاں پہنچا تو لوگ بڑی تعداد میں مسجد سے باہر آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا وہی میری تو جماعت نکل گئی. لیکن جب میں اندر گیا تو بندے وضو کر کے باہر آ رہے تھے، نماز ابھی ہونے والی تھی. حضرت صاحب کیا میت اٹھ کے بھاگ جائے گی جو اس کے سرانے کھڑے ہو یار؟ اگر رب کی رضا کے لیے تو پھر تو مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھو. یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں فرائض کو اہمیت نہیں دی جاتی. یاد رکھو فرائض کو چھوڑ کر نوافل ادا کرو گے تو نوافل قبول. میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی آسان سی ایک مثال دے دوں. رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ہوتی ہے نا. آپ لیٹ آئے، فرض ہو چکے ہوئے ہیں، آگے آئے گے جماعت کھڑی ہے تراویح کی، میں سیدھا آ کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ مجھے بولو یار، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، رکوع و سجود ہو رہا ہے. آپ کہیں نہیں جی پہلے فرض پڑھو، پھر یہ نفل ہے، نفل قبول جب ہوں گے جب پہلے فرض پڑھو گے. تو بھائی اگر تراویح نماز فرضوں کے بغیر قبول نہیں ہے تو تیرے باقی نفل کیسے قبول ہو؟ خدا را فرائض کو اہمیت دو. میری بات نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کر عوام کی طرف اپنے صحابہ کرام اپنا رخ انور فرماتے، پھر چیک کرتے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا. ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آیا، سرکار سے ان کے گھر تشریف لے گئے. اس کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تو پوچھا آج تیرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا. کیا پڑھتا رہا؟ اور فجر میں تھکا ہوا تھا، سو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. یار میری بات ہو تو اس کو جھٹلا دو، لیکن سرکار کا فرمان غلط ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں تیرے بیٹے کے لیے بہتر یہ تھا ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا. یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا. بھائی اگر چاہتے ہو روحانی پاور بڑھے تو کیسے بڑھے گی؟ فرمایا جب فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے. پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مقام قرب حاصل کرنے والا کون ہے؟ جو تقوی پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مقام اعلیٰ قرب حاصل ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو بھی ڈیفائن کر دوں. یہ قرب سے مراد جسمانی قرب نہیں ہے، جسمانی فاصلہ یہ مراتب کا ہے. آپ حضرت صاحب اپنے ایم پی اے کے ساتھ رہتے ہو، ساتھ سے مراد ہے ساتھ ہی آپ کا مکان ہے وہ بھی وہاں رہتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں ایم پی اے صاحب میرا فلاں کام کر دو،
وہ آپ کی بات نہیں مانتا، اور اس کے والد صاحب کراچی بیٹھے ہیں، وہاں سے فون کر رہے ہیں، بھاگا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مقام قرب اس کے باپ کو حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے۔ یہ ہے مقام قرب کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قریب ہے، سب کے قریب ہے، کافر کے بھی قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ رب کے قریب وہ ہے جو تقوی پرہیزگاری میں اونچا مقام رکھتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے اگر روحانی طاقت چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں زیادہ کرو گے، رب کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ رب کا قرب حاصل ہو جائے گا تو روحانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ اور اگر ایک عام بندے کی روحانی طاقت اس کے مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے تو جن کی طاقت پہلے ہی بڑی زیادہ ہے، ارے اگر وہ دربار میں بیٹھتا تخت لا سکتے ہیں تو اپنی قبروں میں بیٹھ کے بھی ہماری مدد فرما سکتے ہیں۔ مجھے یار اپنے سنیوں سے بڑا ایک دکھ ہے، دکھ کا اظہار کر دوں۔ سارا سال لنگر غوث پاک کا کھائیں گی اور پیر وہ پکڑتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ خدا را کوئی نمک حلالی والی بات کرو، کیا کر رہے ہو یار؟ لنگر اس ہستی کا کھا رہے ہو جس نے ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، اور تو پیر اس کو پکڑ رہا ہے جس کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آ رہا یار۔ غوث پاک کی کرامتیں سننے والوں، آؤ ایک واقعہ میں بھی عرض کر دوں۔ غوث اعظم پیران پیر مدرسے میں جلوہ فروز ہیں۔ یوں سمجھو مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ایک خنزیر اس نے چھلانگ لگائی، دیوار کو کراس کر کے پھلانگ کے اندر آ گیا، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ آج پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو میرے حق میں ایک دعا کرو۔ پوچھا کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو کہ میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سوچیے آواز سے۔ میرے غوث نے اپنے سر کو ایسے جھکایا، مراقبہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا۔ ان کو ذرا خاموش کروا دیا۔ کیا بن جائے گا؟ خنزیر سے۔ لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے یہ شرط قبول ہے تو میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی کیا شرط ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، اگر تجھے قبول ہے تو تیرے حق میں دعا کر دوں؟ فرماتے وہ خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے۔ اجے کہنے کو اللہ والا سانو ملتا ہی نہیں ہو، یا تو بے نمازی ہو کے تیرے اللہ والا کیسے مل جائے؟